آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں. جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے. یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا, غیب داں نبی نے فرمایا جا کے معلوم کرو یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی. آپ غور فرمائیں, جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے. آپ غور کریں, یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں ہے. بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے, بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے. یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے, بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں. جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں. دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدیک یہ اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے, جنت ملتی ہے, رحمت کی بشارت ملتی ہے, جنت کا مزدہ جافزہ ملتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہوں, جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور 1 عدد بیٹا ہو, جب وہ سفر سے آئے, اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے, تو چونکہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور بیٹا ایک ہی ہو, آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی. اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہوگا, بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی, بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اگر 3 عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہو اور 1 ہی عدد بیٹا ہو, آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے, ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے, بلکہ وہ 3 عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے. یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. یعنی تمہارے گھر میں جو 3 عدد بیٹیاں ہیں, 1 عدد ایک لوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا. جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا. اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں تم نے کوئی تحفہ خریدا ہے اور تم کوئی تحفہ لائے ہو تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا, بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں کو دینا. اگرچہ وہ 3 ہو, ان کی تعداد زیادہ ہو, اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو, تم جب سفر سے تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا. آقائے کریم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو تحفہ دینا. اور پھر میرے آقا کا فرمان سنو, اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں مچل جاؤ, بے شمار درود و سلام ہو اس آمنہ کے لال پر جس نے بیٹی کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سفر سے واپس آؤ اور تحفہ لے کر کے آؤ, ایک لوتے بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا, بلکہ پہلے تحفہ اپنی بیٹیوں کو دینا. آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے پہلے بیٹے کو تحفہ دیا تو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے, ان کا دل دکھ جائے گا, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اور آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیں جو بیٹی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, گویا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اس رسول کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, مجھے بتاؤ نماز پڑھنے والوں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہو, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو, گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے, لیکن مجھے بتاؤ اسلام صرف روزہ نماز حج و زکات کا نام نہیں, کیا یہ رسول پاک کی سنت نہیں ہے کہ بیٹی کا دل دکھانے والا گویا کہ اپنے نبی کا دل دکھاتا ہے, اپنے نبی پاک کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. آقائے کریم تو فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو تحفہ مت دو, پہلے بیٹی کو تحفہ دو. اللہ اکبر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو, حضور نے شروعات کی ہے 3 بیٹیوں سے. آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے. خوشی کا مطلب یہ کہ دل سے اچھے نام رکھے, اچھی پرورش کرے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرے, اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے. آقا فرماتے ہیں اس طرف میری طرف دیکھ لیں. اب آپ, میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے, اچھے گھرانے میں شادی کر دے,
اس حال میں کہ بیٹیوں کا دل نہ دکھا، اس حال میں کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہو، آقا نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا دیا. میرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، صرف بتانے کے لیے حضور سید عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا. وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، وہ ہاتھ جس کو قرآن ید اللہ کہتا ہے. قربان جائیں وہ ہاتھ اٹھائیں جن ہاتھوں کی شان یہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اگر وہ ہاتھ کنکری پھینک دے تو قدرت کہے تو نے نہیں محبوب ہم نے کنکریاں پھینکی ہے. حضور نے وہ ہاتھ اٹھائے، صحابہ کی توجہ ہو گئی. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ 2 انگلیاں کتنے قریب ہے. حضور نے یوں کیا، سرکار نے گورے گورے نرم نرم خوبصورت ہاتھ یوں کیا، گویا کہ وہ ید اللہ کو حضور نے یوں کیا اور فرمایا میرے صحابہ یہ جو دیکھ رہے ہو 2 انگلیاں کتنے قریب ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو میں صرف سمجھانے کے لیے یہ 2 انگلیاں کتنی قریب ہے، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. آقا فرماتے 3 بیٹیوں کا باپ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، حضور فرماتے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں 3 بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے ہی قریب رہیں گے.